بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز کیڈٹس اور پیارے طالب علم ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ کرونا جیسے وبائی مرض کے تحت ہم آن لائن کلاسز کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو آج ہم جماعت ہشتم 8ویں جماعت کی کتاب کا پہلا لیسن، پہلی نظم حمد کا آغاز کر رہے ہیں۔ حمد کا آغاز کرنے سے قبل آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حمد کیا ہے، حمد کسے کہتے ہیں، حمد کی تعریف کیا ہے۔ عزیز کیڈٹس، حمد عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اور یہ مخصوص ہے۔ حمد میں اور کسی کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ دوبارہ میں دہراتا ہوں، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے اسے حمد کہا جاتا ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا کہ یہ نظم ہے، تو نظم عربی زبان کا لفظ ہے اور وہ اشعار کا وہ مجموعہ جس میں ایک مرکزی خیال ہو اور ایک ہی عنوان پر ابتدا سے لے کر آخر تک بات کی جائے اسے نظم کہا جاتا ہے۔ تو دو تعریفیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی، ایک حمد کی، ایک نعت کی۔ اس حمد کو لکھنے والے ہیں الطاف حسین حالی۔ الطاف حسین حالی اردو کے مشہور ادیب اور شاعر مانے جاتے ہیں اور انہیں اردو کا قومی شاعر بھی کہا جاتا ہے۔ الطاف حسین حالی پانی پت میں 1837 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام خواجہ عزت بخش تھا۔ ابتدائی تعلیم رسم و رواج کے مطابق قرآن پاک، پھر عربی اور فارسی کی تعلیم حاصل کی، اور پھر اردو ادب میں آپ قومی شاعر، تنقید نگار اور سوانح نگار مانے جاتے ہیں۔ جب بھی آپ کا تذکرہ کیا جائے گا تو دو چیزوں کا تذکرہ کرنا ضروری ہوگا۔ پہلی نظم جو سر سید احمد خان کی فرمائش پر آپ نے لکھی، جسے مسدس حالی کہا جاتا ہے اور اس کو مد و جزر اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ مسدس کہتے ہیں ایسی نظم کو جس کے 6 مصرے ہوں، جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ مسدس عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی 6 کے ہیں۔ ہر بند میں، جس نظم کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں گے اسے مسدس کہا جائے گا۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کی مشہور اور طویل نظم ہے، ٹھیک ہے۔ اور سر سید اس پر بڑا ناز کیا کرتے تھے، اور سر سید یہ کہا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن خدا نے مجھ سے پوچھا کہ سر سید کیا لائے ہو، تو میں یہ کہوں گا میں نے مولانا الطاف حسین حالی سے مسدس حالی لکھوائی ہے۔ دوسرا بڑا کارنامہ حالی کا، تنقید کی پہلی کتاب جس میں تنقید کے اصول اور ضوابط آپ نے بیان کیے، جسے مقدمہ شعر و شاعری کہا جاتا ہے۔ حالی ابتدا میں خستہ تخلص کرتے تھے اور بعد میں آپ نے مستقل طور پر حالی تخلص کیا۔ تخلص اس نام کو کہا جاتا ہے جو شاعر عموماً اپنی نظم یا غزل کے آخری شعر میں کرتا ہے اور اس پہ مختصر سی علامت لگی ہوئی ہوتی ہے۔ حمد کی ابتدا کرتے ہیں۔ ہم میں نوٹس میں آپ کے سامنے تعارف شاعر مختصر اور مشکل الفاظ کے معنی ترتیب وار لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے نظم کی تشریحات کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ جب بھی نظم کی تشریحات، اشعار کی تشریحات کی جائے گی تو سب سے پہلے حوالہ لکھا جائے گا۔ حوالے میں سب سے پہلے نظم کا عنوان اور شاعر کا نام اور مختصر تعارف لکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر پہلے شعر کا حوالہ اس طرح لکھا جائے گا: یہ شعر ہماری اردو کی کتاب کی پہلی نظم
حمد سے لیا گیا ہے۔ اس کو لکھنے والے مولانا الطاف حسین حالی ہیں۔ مولانا الطاف حسین حالی کو اردو ادب میں قومی شاعر، تنقید نگار، سوانح نگار مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلا شعر، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا۔ یہ شعر دو مصروں سے بنتا ہے، اور مصرے کے لغوی معنی دروازے کی پٹ کے ہیں۔ جیسے ایک دروازہ دونوں پٹ سے مل کر بنتا ہے، تو مصرع بھی شعر بھی دو مصروں سے مل کر بنتا ہے۔ پہلے لائن کو، پہلی سطر کو مصرع اولا کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری سطر کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے۔ دو مصروں پر مل کر شعر بنتا ہے۔ پہلا شعر، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا۔ شاعر کہتے ہیں، مولانا الطاف حسین حالی کہتے ہیں کہ جتنی بھی کائنات کے اندر مخلوق ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہے، ان سب پر آپ کا قبضہ ہے، ان سب کے قلوب پر آپ کا قبضہ ہے، اور اس میں سے ایک نافرمان بندہ، حالی نے اپنے آپ کو نافرمان کہا ہے، ایک بندہ نافرمان حمد سرا تیرا، ایک نافرمان بندہ آپ کی حمد کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی عظمتوں کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، آپ کی تعریف بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے باوجود کہ آپ پر سب کا قبضہ ہے۔ شعر نمبر 2، وہ سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ دو مطلب، اگر مقدم مانے سب سے پہلے، مقدم مانے سب سے پہلے، آگے گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا۔ مولانا الطاف حسین حالی اپنی حمد کے دوسرے شعر میں کہتے ہیں کہ یہ بات سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہم آپ کا حق ادا کریں، آپ کی نعمتوں کا شکر کریں، آپ کی رحمتوں کا شکر کریں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جتنی نعمتیں زندگی گزارنے کے لیے ہم سب انسانوں کو دی ہیں، ہم ان کا شکر ادا کریں۔ پر کہتے ہیں بندے سے مگر ہوگا حق کیوں کر ادا تیرا۔ پہلے میں کہا کہ سب سے پہلے آپ ہی کا حق ادا کرنا چاہیے، لیکن شاعر کہتے ہیں اپنی عاجزی کو پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک بندے سے، ایک مخلوق سے آپ کا حق کس طرح ادا ہو سکتا ہے؟ آپ تو خالق ہیں، مالک ہیں، رب ذوالجلال ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی کئی صفات ہیں، تو ہم آپ کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہم پھر بھی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے سامنے سجدہ شکر بجا لائیں۔ غالب نے اس کو ایک شعر میں کہا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، لیکن جان دی ہوئی اسی کی تھی، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہی جان دی تھی، اسی نے دی تھی، ٹھیک ہے، لیکن حق پھر بھی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ محرم بھی ایسا ہی جیسا ہے کہ نہ محرم، محرم مانے رازدار، ٹھیک ہے، قریبی ساتھی، اور جیسا ہے کہ نہ محرم نہ واقف، جسے کوئی بات پتہ نہ ہو، جس سے بات پوشیدہ ہو، چھپی ہوئی ہو۔ بڑی خوبصورت بات بیان کی شاعر حالی نے، الطاف حسین حالی نے شعر نمبر 3 میں کہتے ہیں محرم بھی ایسا ہی جیسا ہے کہ نہ محرم، کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جن پر جو اللہ تعالیٰ کی معبودیت کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص بندے بن جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، تو پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ ان پر رازوں کو کھولتے ہیں، اپنی رحمتوں کو کھولتے ہیں، تو وہ بیان نہیں کر سکتے، یعنی واقف ہوتے ہوئے، جانتے ہوئے بھی کچھ بیان نہیں کر سکتے، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یا بھید کھلا تیرا، یا مانے یہاں، یعنی اس دنیا میں، بھید مانے راز، یعنی جو اللہ تعالیٰ ان پر راز، خاص رحمتیں، خاص برکتیں نازل کرتا ہے، وہ راز وہ بیان نہیں کر سکتے، وہ کھول نہیں سکتے۔ جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی، جتنا مانے پسند، جچتا نہیں پسند نہیں آتا، یا مانے یہاں، خلعت مانے خلعت لباس، قیمتی لباس، جسے جو عطیہ بھی ہوتا ہے، انعام بھی دیا جاتا ہے،
سلطانی مانے بادشاہی، یعنی بادشاہی لباس جچتا نہیں نظروں میں یا خلعت سلطانی۔ شعر نمبر 4 کا پہلا مصرع کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے ہوتے ہیں انہیں یہ بادشاہی لباس پسند نہیں آتے، وہ سادہ لباس کے سادگی کا قائل ہوتے ہیں۔ کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا، کملی مانے چھوٹا کمبل، چادر، یعنی جو کچھ ان کے پاس موجود ہوتا ہے وہ اسی میں مست ہوتے ہیں۔ جو تیرے در کے حقیقی فقیر ہوتے ہیں، حقیقی تیرے در کے گدا ہوتے ہیں، جو تجھ ہی سے مانگتے ہیں، ٹھیک ہے، تجھ ہی کو سب کچھ اپنا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں یہ بادشاہی لباس، بادشاہت، ٹھیک ہے، اور آرام و آشائش، ٹھیک ہے، یہ پسند نہیں آتے، بلکہ وہ اپنی سادگی میں گم رہتے ہیں۔ بس انہیں ایک غرض ہوتی ہے کہ ان کا رب ان سے خوش رہے، ان کے پاس کچھ ہو نہ ہو، ان کا رب ان سے راضی رہے، ٹھیک ہے، اور وہ رب کی رضا پر راضی رہیں۔ عظمت تیری مانے، عظمت تیری مانے کچھ بن نہیں آتی یہاں، عظمت مانے بڑائی، تیری سے مراد خدا کی، کچھ بن نہیں آتی، کچھ ہو ہی نہیں سکتا، یا مانے یہاں، ٹھیک ہے۔ دوسرا شعر ہے خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا، خیرہ اور سرکش دو لفظ، ٹھیک ہے، اضافت کے ساتھ، خیرہ مانے باغی، مغرور، ٹھیک ہے، اکڑنے والے، سرکش کا بھی یہی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ فارسی کے لفظ ہیں دونوں، یہ میں نے فے بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، الفاظ معنی کے اندر فے کا مطلب فارسی ہے، ان کا مطلب عربی، ہے کا مطلب ہندی، سین کا مطلب سنسکرت، پے کا مطلب پراکرت، ٹھیک ہے۔ جن جن زبان سے یہ لفظ اخذ کیے گئے، ٹھیک ہے، میں نے نشانیاں دی ہیں جس طرح کے لغت میں نشانی ہوتی ہے، تاکہ آپ کو آسان رہے کہ کس زبان کا یہ لفظ ہے۔ خیرہ و سرکش، دم بھرنا، ٹھیک ہے، یعنی تسلیم کرنا، ٹھیک ہے، صدا مانے ہمیشہ، تیرا مانے خدا۔ شاعر کہتا ہے 5ویں شعر کے پہلے مصرعے میں عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں، کہ جو خیرہ و سرکش ہیں، جو باغی ہیں، مغرور ہیں، اکڑے ہوئے ہیں، یا انہیں اپنی کسی چیز پر فخر ہے، اکڑ کر چلتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہر وقت تیری عظمت کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، تیری بڑائی کیے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور تیری جب تک وہ عظمت کو بیان نہیں کریں، ٹھیک ہے، جب تک ان کا گزارا ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور ہر وقت وہ تیرا ہی دم بھریں گے، تیرا ہی نام لیں گے، تو ان کا گزارا ہوگا اپنے مال کی اکڑ پر، ٹھیک ہے، اپنے عہدے کی اکڑ پر، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے اگر وہ نافرمان بھی ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن جب تک وہ تیرا دم نہیں بھرتے، جب تک وہ تیری بات کو نہیں مانتے، تیرے وجود کو نہیں مانتے، ان کا گزارا نہیں ہے۔ شعر نمبر 6 تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، تو مانے اللہ نظر آتا ہے، محیط یعنی تو نے ہی احاطہ کیا ہوا، شے مانے چیز، یہ دیکھیں اسکرین پر آپ کو نظر آئے گا، محیط مانے چھایا ہوا، گہرا ہوا، تو ہی نظر آتا ہے ہر شے پہ محیط ان کو، کن لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ نظر آتا ہے کہ ہر شے اسی کے قبضے میں ہے، ہر چیز، جان مال، ہر چیز، چرند پرند، ٹھیک ہے، سب کچھ اسی کے قبضے میں، کن لوگوں کو؟ جو رنج و مصیبت میں کرتے ہیں گلا تیرا، رنج مانے دکھ تکلیف، مصیبت کی جمع مصائب، ٹھیک ہے، گلا مانے شکوہ، جو جب سارے دروں سے ٹھوکر کھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب کوئی در نہیں ملتا تو پھر اپنی تمناؤں کو، اپنی حاجات کو، اپنی پریشانیوں کا گلا تجھ سے ہی کرتے ہیں، تیرے ہی سامنے آ کے دم بھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ ہی کرنے والے ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں، کیونکہ تیرے علاوہ کوئی ایسی ذات نظر ہی نہیں آتی، کوئی رب ذوالجلال انہیں نظر ہی نہیں آتا، کوئی وحدہ لا شریک انہیں نظر ہی نہیں آتا، جو اتنی بڑی حاکمیت کو اپنے قبضے میں لیے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، اس وجہ سے وہ تجھ سے ہی گلا کرتے ہیں، تجھ ہی سے شکایتی انداز میں بات کرتے ہیں کہ آپ ہی ان کی شکایتوں کو سننے والے ہیں، آپ ہی وہ ذات ہیں جو دھتکارتے نہیں ہیں، جو اپنے دروں سے دھکے نہیں دے دیتے، ٹھیک ہے۔ آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری، آفاق جمع ہے افق کی، ٹھیک ہے، افق کہتے ہیں دنیا میں، مہک مانے خوشبو، تیری سے مراد خدا، گھر گھر لیے پھرتی ہے
پیغام صبا تیرا، صبا مانے ہوا۔ شاعر کہتے ہیں بڑے منفرد انداز میں حالی بیان کرتے ہیں کہ اس پوری دنیا میں آخر تیری مہک پھیل رہی ہے اور کب تک نہ پھیلے گی۔ یہ صبا ہوا بھی چل کر بتا رہی ہے، ہوا بھی خدا کے پیغام کو، خدا کی وحدانیت کو دور دور تک، دور دراز علاقوں میں پھیلا رہی ہے۔ تو گھر گھر تیرا پیغام، ٹھیک ہے، تیری خوشبو، تیرے معبودیت کی خوشبو، تیرے ہونے کی خوشبو، تیرے رب ذوالجلال ہونے کی خوشبو، ٹھیک ہے، اور تیرا پیغام، تیری وحدانیت، اور یہ زمین آسمان تیری وحدانیت کی گواہی دے رہے ہیں۔ یہ چرند پرند یہ ہوائیں، تو یہ ہوا، صرف ہوا کو مثال بنایا ہے، یہ ہوا تیرے پیغام کو دور دور تک پہنچا رہی ہے۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، نظم کا آخری شعر، ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی ہے سب سے جدا تیرا۔ ہم کے آخری شعر کے اندر، ٹھیک ہے، کہتے ہیں، حالی کہتے ہیں کہ اپنی تعریف کو بیان کرتے ہوئے، بول مانے لفظ، بات، ٹکرانا، ٹکرا کے گزرنا یعنی دل پر اثر کرنا، دل سے ٹکرانا، اثر کرنا، رنگ بیاں، بیان کرنے کا رنگ، یعنی انداز بیاں، انداز سخن، انداز شاعری، جدا مانے منفرد، ٹھیک ہے۔ تو شاعری کہتے ہیں اپنا تخلص استعمال کرتے ہوئے، کہ جو ہلکی سی علامت لگی ہوئی ہے حالی، آپ دیکھیں گے صفحہ نمبر 5 پر، ہم میں 8ویں جماعت کی کتاب میں، تو ہلکی سی چھوٹی سی علامت لگی ہوئی ہے، یہ تخلص کی علامت ہے کہ شاعر نے اپنا تخلص، یعنی الطاف حسین حالی کا تخلص حالی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کہ اے حالی تو نے ہم اتنے بہترین انداز میں بیان کیے، تیرا سخن اتنا منفرد ہے کہ ہر دل پر یہ اثر کر جاتا ہے، اور اس وجہ سے منفرد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی، تو قدرتی اس میں تاثیر بھی پیدا ہو گئی ہے۔ ہر بول تیرا دل سے ٹکرا کے گزرتا ہے، کچھ رنگ بیاں حالی اے سب سے جدا تیرا۔ تیرے بیان کرنے کا انداز بھی منفرد ہے، لیکن جب تو نے حمد بیان کی، اللہ تعالیٰ نے ایک تاثیر رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد بات رکھ دی، اور کہ تیرا کلام منفرد ہو گیا، تیرا سخن منفرد ہو گیا، اور ایسا منفرد ہوا کہ دلوں پر اثر کرنے لگا۔ اب اس کے بعد صفحہ نمبر 6 پر ہم مشقی سوالات کو دیکھیں گے۔ مسدس، میں نے اس میں لکھا ہے مسدس کسے کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، ٹھیک ہے، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، اس پر ہم پہلے بات کر چکے ہیں، خستہ حالی کا پرانا تخلص، ٹھیک ہے، اور ہم سے ملتی جلتی اصناف، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و عظمت بیان کی جائے، حمد کہلاتی ہے۔ بالکل مختصر مثال، یا رب تو ہے سب کا آقا، سب کا مالک، سب کا داتا۔ پھر مناجات، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی جائے۔ پھر منقبت، ایسی نظم جس میں صحابہ کرام یا اولیاء کرام کی تعریف بیان کی جائے، اسے منقبت کہتے ہیں۔ اب ہم مشقی سوالات کی طرف آئیں گے۔ درجل سوالات کے جوابات دیجئے۔ شاعر نے خود کو بندہ نافرما کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب میں نے لکھا ہے، آپ کے پاس سامنے آئے گا، آپ دیکھیے اس کو۔ کیا بندہ اللہ تعالیٰ کا تھا؟ پہلا سوال، شاعر نے خود کو بندہ نافرما کیوں کہا ہے؟ مولانا الطاف حسین علی نے خود کو بندہ نافرمان اس وجہ سے کہا ہے کہ انسان تو خطا کا پتلا ہے، اور اس سے ہر وہ خطائیں سرزد ہوتی رہتی ہیں۔ کیا بندہ اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر سکتا ہے؟ یہ شعر کا سوال بنا کے یہاں رکھا ہے مشقی سوالات میں۔ تو بندہ تو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بقول غالب، جیسے میں نے پیچھے تشریح کرتے ہوئے بیان کیا تھا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، لیکن حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ہم کی تعریف کریں، یہ ہم بیان کر چکے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے ہم کہلاتی ہے۔ مثال موجود ہے، تشریحات بھی موجود ہیں۔ پھر الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھیے، الفاظ کی معنی لکھیے، معنی پہلے ہی لکھے جا چکے ہیں، الفاظ کو درست تلفظ سے پڑھیے۔ صدا، مقدم، خلعت، مگن، مہک، گلا، خیرہ، اس طرح ان الفاظ کو پڑھا جائے گا۔ ہم کا مطلع نثر میں لکھیں، یعنی سبکی انداز میں لکھیں، سادہ انداز میں لکھیں۔ یہ لکھا ہوا ہے آپ کے پاس جواب کے اندر، ٹھیک ہے۔
اور مطلع کی تعریف آگے موجود ہے. درج ذیل مصرع ترتیب سے لکھیں. یہ مصرع ترتیب سے ہیں. پہلا مصرع قبضہ ہو دلوں پر کیا اس سے سوا تیرا. دیکھیں ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا. پہلے سوال پھر صحیح مصروں کے ساتھ جواب. محرم بھی ہی ایسا ہی جیسا ہے کہ نہ محرم کچھ کہہ نہ سکا جس پر یہاں بھید کھلا تیرا. عظمت تیری مانے بن کچھ بن نہیں آتی یہاں ہی خیرہ و سرکش بھی دم بھرتے صدا تیرا. آفاق میں پھیلے گی کب تک نہ مہک تیری گھر گھر لیے پھرتی ہے پیغام صبا تیرا. سوال نمبر 6 کہتا ہے درج ذیل اشعار پڑھیے اور پڑھنے کے بعد ردیف اور قافیے بتائیں کیا ہوتا ہے. سوال نمبر 6 کا تفصیلی جواب آگے سلائیڈ پر موجود ہے، نوٹس میں موجود ہے. آئیے دیکھتے ہیں اس کو. یہ اشعار کی تشریحات یہ جو ہم کر چکے ہیں یہ تحریری صورت میں بھی آپ کے پاس موجود ہے. اور اس کے بعد یہ تیسرا شعر تشریح کے لیے یہ اس کا مماثل شعر جو اس سے ملتا جلتا ہے. یہ سرگرمی. پھر اس کے بعد اب ہم نظم سے یہ آپ کے ایم سی کیوز. مولانا حالی پیدا ہوئے 1802 میں. صحیح جواب 3 آپشن موجود ہیں. حالی کہاں پیدا ہوئے؟ پانی پت میں. حمد کے شاعر کا کیا نام ہے؟ شعر میں مصرے ہوتے ہیں. مطلع کس زبان کا لفظ ہے؟ غزل کے پہلے شعر کو کہا جاتا ہے. لفظ آفاق کے معنی ہیں. بقول شاعر اللہ تعالیٰ کا پیغام گھر گھر کون پہنچا رہا ہے. یہ نمونے کے 10 ایم سی کیوز کیونکہ پرچے میں ایم سی کیوز آتے ہیں 20 اس وجہ سے نظم کے آخر میں. اب سوال نمبر 6 نظم سے جو ضروری ملتی جلتی چیزیں ہیں وہ سب اجزائے ترکیبی شاعری کے اجزائے ترکیبی جو آپ کے سامنے موجود ہیں. سب سے پہلے نظم کسے کہا جاتا ہے؟ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لڑی کے ہیں. اشعار کا وہ مجموعہ جس میں ایک مرکزی خیال ہو اور ایک ہی عنوان پر ابتدا سے لے کر آخر تک بات کی جائے انہیں نظم کہا جاتا ہے. مثلا آپ کی کتاب کے نظم حمد، نعت. پھر مصرع کسے کہتے ہیں؟ مصرے کے لغوی معنی دروازے کا پٹ. 2 مصرے مل کر ایک شعر بنتا ہے. پھر شعر عربی زبان کا لفظ ہے، شعور سے بنا ہے اور شعور کے معنی جاننے کے ہیں. علامہ شبلی نعمانی کہتے ہیں وہ جذبات جو الفاظ کے ذریعے ادا ہوں شعر کہلاتا ہے. وہ 2 مصرے جو بحر اور وزن میں ہوں اسے بھی شعر کہا جاتا ہے. پہلے مصرے کو ہم مصرع اولا کہتے ہیں جبکہ دوسرے مصرے کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے. یہ مثال موجود ردیف بھی عربی زبان کا لفظ ہے، ردف سے بنا ہے. ردف کے معنی جو گھوڑ سوار کے پیچھے ہوں. وہ الفاظ جو قافیے کے بعد آئیں انہیں ہم ردیف کہتے ہیں. وہ الفاظ چونکہ تو دہرائے جائیں انہیں بھی ہم ردیف کہتے ہیں. مثلا قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا. اس کے دونوں مصرے میں جو تیرا لفظ ہے ٹھیک ہے وہ ردیف ہے. یہ موجود ہے تحریری صورت میں بھی آپ کے پاس. اس کے بعد قافیہ. عزیز کیڈٹس یہ جتنے اجزائے ترکیبی ہیں نظم کے کہ اس وجہ سے بیان کر دیے گئے ہیں کہ آئندہ جتنی بھی نظمیں آئیں ان میں آپ کو نشاندہی کرنے میں آسانی ہو. قافیہ عربی زبان کا لفظ ہے، قفا سے بنا ہے. قفا کے معنی پیچھے آنے والے کے ہیں. وہ حروف یا وہ سکنات و حرکات جو اکثر ردیف سے پہلے آئیں انہیں ہم آواز انہیں ہم قافیہ کہتے ہیں. وہ ہم آواز ہوں تو قافیہ کہلاتے ہیں. شعر نمبر 6 کی مثال. سچ ہے یہ رب ذوالجلال ہی تو، نور ہی نور جمال ہے تو. آپ دیکھیں ہے تو سے پہلے مصرے میں ذوالجلال اور دوسرے میں جمال، یہ دونوں قافیہ ہیں. پھر مطلع عربی زبان کا لفظ ہے، طلوع سے بنا ہے. طلوع کے معنی ظاہر ہونے کے ہیں. غزل بھی اپنی مطلع سے طلوع ہوتی ہے. غزل یا نظم کا وہ شعر جس کے دونوں مصروں میں ردیف اور قافیہ موجود ہو. عموماً وہ پہلا شعر ہوتا ہے
اسے مطلع کہتے ہیں۔ آپ کی کتاب کا پہلا شعر وہ بھی مطلع ہے، اس میں ردیف اور قافیہ موجود ہیں۔ اس میں میں نے دوسری مثال لکھی ہے، مولانا ظفر علی خان کی نعت کا شعر ہے، دل جس سے زندہ ہے وہ تمنا تم ہی تو ہو، ہم جس میں بس رہے ہیں وہ دنیا تم ہی تو ہو، اس میں تم ہی تو ہو ردیف، جبکہ دنیا اور تمنا قافیہ ہے، اس وجہ سے یہ مطلع ہے۔ اگر یہ دونوں باتیں موجود نہ ہوں تو یہ مطلع نہیں کہلائے گا۔ مقطع، مقطع عربی زبان کا لفظ ہے، قطع سے بنا ہے، قطع کے معنی کاٹنے کے ہیں، ختم ہونے کے ہیں، تو غزل یا نظم بھی اپنے مقطع پر عموماً ختم ہو جاتی ہے۔ غزل یا نظم کا وہ شعر جس کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص، کلمی نام، مختصر نام استعمال کرے، مقطع کہلاتا ہے۔ مثلا مولانا الطاف حسین حالی نے حالی استعمال کیا ہے، ٹھیک ہے، غالب نے ریختہ کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اس مشہور شعر میں غالب نے اپنا نام استعمال کیا ہے غالب، تخلص مولانا اسد اللہ خان غالب کا تخلص غالب ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا شعر غالب کا جو بڑا مشہور ہے، کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی، اس مشہور شعر میں بھی غالب نے اپنا تخلص غالب استعمال کیا ہے، تو یہ مقطع ہے۔ اگر شاعر اپنا تخلص استعمال کرے گا تو وہ مقطع کہلائے گا، اگر نہیں کرے گا تو وہ مقطع نہیں ہو۔ تخلص شاعر کا وہ مختصر نام جو عموماً غزل کے آخری شعر میں استعمال کرے اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ مثلا مولانا الطاف حسین حالی نے حالی استعمال کیا ہے، غالب نے غالب استعمال کیا ہے، آتش نے خواجہ علی آتش نے آتش استعمال کیا ہے، اسے ہم تخلص کہتے ہیں۔ اس کے بعد آخری پیج پر ہم کا تعارف، مرکزی خیال اور خلاصہ آسان لفظوں میں شامل ہے، تو اسے بھی آپ دیکھیے، ٹھیک ہے۔ اس طرح آپ کی نظم مکمل ہوئی، نظم کے اجزائے ترکیبی، ٹھیک ہے، اور تمام مشقی سوالات جو ہے مکمل ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ تحریری نوٹس اور یہ زبانی لیکچر پسند آیا ہوگا، تو اب نیکسٹ لیکچر پر حاضر ہوں گے۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر۔